الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسول الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں فرما رہے ہیں، بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو سچی توبہ کرو، توبتاً نصوحا۔ علماء نے اس کا ترجمہ سچی توبہ بھی کیا ہے اور اخلاص والی توبہ بھی کیا ہے، خالص توبہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالص توبہ یا سچی توبہ ہوتی کیا ہے، اور یہ جو ہم اپنے آپ سے کبھی کبھی سوال بھی کرتے ہوں گے کہ میری توبہ اتنی جلدی ٹوٹ کیوں جاتی ہے۔ توبہ کرتا ہوں، کبھی کبھی شرمندگی ہو جاتی ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن پھر وہی پرانی زندگی، وہی پرانی عادتیں، وہی پرانے گناہ، انہی پر زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو یہ توبہ میری قائم کیوں نہیں رہتی؟ تو اس کے لیے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ ہوتی کیا ہے اور توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ کیا میں وہ توبہ کی شرائط پوری کر رہا ہوں؟ اگر تو وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں تو پھر اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ جو میری توبہ ہے وہ قبول ہو جائے گی، اور یہ کہ میں اس پہ قائم بھی رہوں گا۔ اچھا، توبہ پہ قائم رہنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اس پہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ غلطی رک ہی نہیں رہی اور آپ کیے جا رہے ہیں اور آپ سے وہ بالکل ہی آپ چھوڑ ہی نہیں رہے اس چیز کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ توبہ کی یہ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ جب تک ندامت سچی نہیں ہوگی اور ندامت اس درجے کی نہیں ہوگی کہ آدمی سیریسلی اس بارے میں سوچے، عزم کرے کہ یہ تو مجھے چھوڑنا ہی ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو مجھے چھوڑنی ہے، تو جب تک سچی ندامت نہیں ہوگی تو تب تک توبہ بھی نہیں ہوگی، توبہ بھی سچی نہیں ہوگی۔ یہ تو پہلی شرط ہو گئی، اور غالباً یہ سب سے اہم شرط ہے کہ آدمی جتنا زیادہ نادم ہوگا اتنی اس کی توبہ پکی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، جس گناہ میں ملوث ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ گناہ چھوڑے نہیں اور توبہ کرتا رہے تو وہ توبہ کیسی توبہ ہے۔ پھر یہ کہ تیسری شرط یہ کہ استغفار کرے، یعنی کہ جو ماضی میں گناہ ہو گئے اب ان پر استغفار کرے، معافی مانگے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عزم کرے، پکا عزم کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ندامت ہونا اور سچی ندامت ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہو چکے گناہ ان پر معافی مانگے، استغفار کرے۔ اور چوتھی یہ کہ اب عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ تو ہوتی ہے کہ بھئی میری توبہ جب ہم کہتے ہیں تو مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ جب یہ 4 شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کی توبہ میں وہ جو پختگی ہے وہ آ جاتی ہے، ورنہ کچی توبہ رہتی ہے۔ تو اب اگر ہم غور کریں کہ ہماری توبہ پکی کیوں نہیں ہوتی، تو اس میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ ندامت کا سامنے آئے گا کہ ہمارے اندر ندامت نہیں ہے۔ اور ندامت کے بارے میں اگر سوچیں کہ ندامت کیوں نہیں ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی جو جڑ ہے نا ندامت کی، وہ ہے حیا، دل میں حیا ہونا۔ تو ہمارے اندر مخلوق سے تو حیا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ میں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اور یہی 2 طرح کی حیا ہوتی ہیں۔ تو مخلوق سے حیا کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے اگر وہ کوئی گناہ کر رہی ہے تو ماں باپ کے سامنے کوشش کرے گی کہ پتہ نہ چلے ماں باپ کو، ورنہ انہیں افسوس ہوگا، تو ان کے سامنے شرم آئے گی۔ مثلا سگریٹ پینی ہے تو چھپ کر ماں باپ سے سگریٹ پیتے ہیں، تو اب برائی تو کر رہے ہیں لیکن حیا، ماں باپ سے حیا ہے۔ اب اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو وہی سگریٹ پینا جو ہے یا کوئی بھی گناہ ہو گیا، سگریٹ پینے کو پاکستانی علماء جو ہیں وہ قطعی حرام نہیں کہتے، لیکن مکروہ تحریمی ضرور کہتے ہیں، یعنی گناہ کے درجے میں کہتے ہیں۔ اور سعودی علماء جو ہیں وہ اس کو قطعی طور پہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح اور باقی گناہ ہو گئے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میرے گناہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب کوئی بالکل ہی اگر
حیا اس میں ختم ہو گئی ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو، حدیث کا مفہوم حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ پھر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کون انہیں دیکھ رہا ہے کون انہیں نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ندامت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل میں حیا ہو، صرف مخلوق سے حیا نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو یعنی اگر حیا نہیں ہوگی تو ایمان میں خلل پڑ جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک ہوگا، حدیث میں اس طرح الفاظ آئے، ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا اور ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ یعنی حیا اگر بالکل جاتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ حیا ہمارے دل میں موجود رہے۔ اب یہ حیا کہاں ہے؟ یہ کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، یہ اگر ایمان کا حصہ ہے تو ایمان بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ایمان بھی دل میں رہتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے نا ایمان، اسی طرح حیا بھی ہمارے دل میں ہے۔ اچھا، تو جو چیز دل میں ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان ساتھ لے کر جائیں۔ جب ہمیں موت آئے تو ایمان ہمارے دل میں موجود ہو۔ اگر وہ ایمان نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا کہ کسی پہ وقت آئے، لیکن اگر ایمان دل میں نہیں ہوگا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا وہ انسان۔ تو اب یہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ اگر کمزور ہوگا تو حیا بھی کمزور ہو جائے گی، اور اگر مضبوط ہوگا تو حیا بھی مضبوط ہوگی۔ تو ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان جو دل کے اندر موجود ہے، اس کو مضبوط کرنے والے ذرائع ہمارے جسم میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارا پیٹ ہے، جس میں حلال بھی جا سکتا ہے اور حرام بھی جا سکتا ہے۔ اگر تو ہم اپنے پیٹ کی بہت حفاظت کر رہے ہیں کہ اس میں حرام نہیں جا رہا، تو ہماری حیا کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ہمارے پیٹ میں حرام جا رہا ہوگا تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر حرام جا رہا ہوگا تو ایمان کو نقصان پہنچے گا اور حیا کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ تو حلال اور حرام کی وہ صورت ہے جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ میرے پیٹ میں رزق حلال جائے، رزق حرام نہ جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں داخل ہوتی ہیں اور وہ حرام ہیں اور حلال ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے حرام دیکھیں گے تو وہ بھی ہمارے ایمان کو متاثر کرے گا۔ اگر ہم اپنے کانوں سے حرام سنیں گے وہ بھی ہمارے ایمان کو متاثر کرے گا۔ اگر ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے تو وہ بھی ہمارے ایمان کو متاثر کرے گا۔ اسی طرح ہم اپنی آنکھوں سے اگر نیکیاں کریں گے، وہ نیکیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ قرآن شریف پڑھنا، مسجد جانا، مسجد کو دیکھنا، نیک لوگوں کو دیکھنا، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، قرآن شریف پڑھنا، تو یہ وہ اسی طرح کعبہ شریف کو دیکھنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نیکیاں ہیں۔ آنکھوں کا وہ استعمال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آنکھوں کا اس طرح استعمال کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان مضبوط ہوگا تو حیا بھی آتی جائے گی۔ اسی طرح کان ہے، کانوں سے اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت سنیں گے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں گے، ہم علماء کی باتیں سنیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کانوں سے گناہوں کے کام کریں گے، ہم میوزک سنیں گے، نامحرموں سے بات کریں گے، جن سے بات نہیں کرنی چاہیے ان سے باتیں کریں گے، اور ایسی باتیں سنیں گے جو نہیں سننی چاہیے، تو پھر ہمارا ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا اور بے حیائی کی باتیں ہمارے دل میں داخل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی زبان سے مغلظات اور گالیاں اور الٹی سیدھی باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ اگر تو ہم ایسی صحبت میں جہاں ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو ہمیں اس صحبت سے بھی دور رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے کانوں کی بھی حفاظت ہو اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو۔
اسی طرح زبان ہے، ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کمزور پڑتا جائے گا۔ تو زبان سے غلطیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ زبان سے غلطی یہی ہو سکتی ہے کہ زبان غیبت میں پڑ جائے، جھوٹ بولنا شروع کر دے، دھوکہ دینا شروع کر دے، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں، وعدہ خلافی شروع کر دیں، یا علماء کے بارے میں غلط باتیں کرنا ہے، یا ماں باپ سے بد زبانی کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کو کمزور کریں گی۔ تو اگر حیا کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ ایک صاحب تھے، وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آئے، ان کے شاگرد تھے، اور ان سے کہا کہ حضرت مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا میرے سامنے ہو جائے گی؟ اگر میرے سامنے کوئی موقع آ جائے کیا میرے سامنے ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا حضرت نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں کر سکتا، میں اتنی ہمت تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا اشرف علی کیا اللہ سے بھی بڑا ہو گیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو کہا، اشرف علی ان کا نام تھا، کہ کیا اشرف علی اللہ سے بھی بڑا ہو گیا؟ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو مخلوق سے بچنے کی تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے، لیکن اس بات کا استحضار ہو جائے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم سے گناہ کرنا چھوٹ جائے گا۔ تو اب یہ کہ یہ ندامت میرے دل میں کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ ندامت ہوگی تو پھر توبہ بھی پکی ہوگی۔ تو یہ ندامت دل میں کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اور چاہے کتنے سارے گناہ ہو جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو 1 سیکنڈ میں معاف کر دیتے ہیں، صرف ایک سچی توبہ سے ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ میرے علم میں ایسے ایسے گناہ آئے، ابھی 1 آدھ ہفتے پہلے کسی کا پتہ چلا کہ وہ کیسے کیسے گناہوں میں لوگ ملوث ہیں، تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے گناہ بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ چلو ہوتے ہوں گے کہیں دنیا میں کہیں ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کراچی شہر میں اور حلقے کے اندر ہی کسی کے کوئی ہے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں، تو اگر ہم ان گناہوں کو سنیں نا تو ہم سوچیں گے یہ گناہ تو اللہ معاف کریں گے، کیسے کریں گے معاف؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو کوئی حد لگا ہی نہیں رہے کہ گناہ کیسا ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیسا بھی گناہ ہو، کتنے بھی گناہ ہو، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اب مجھے جہاد میں چلا جانا چاہیے اور شہید ہو جانا چاہیے، تبھی میری معافی ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اتنا آسان راستہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک دفعہ توبہ کر لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ پھر یہ کہ اگر سچی توبہ کرنی ہے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، 2 رکعت نفل ایسے پڑھ کے اور اللہ سے توبہ کر لیں کہ میں آج سے اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو سوچ کر ان سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ اب میں نے اس بات کا احساس کر لیا کہ حرام جو بھی ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میرے ایمان کو نقصان پہنچائے گا، میری حیا کو نقصان پہنچائے گا، تو میری زندگی میں جتنے حرام چیزیں ہیں وہ داخل ہو رہی ہیں میرے دل کے اندر، چاہے وہ منہ کے ذریعے داخل ہو رہی ہیں، چاہے آنکھوں کانوں کے ذریعے داخل ہو رہی ہیں، ان سب سے میں اب اجتناب کروں گا اور اپنے دل میں صرف حلال چیزوں کو داخل کروں گا جن کا اوپر ذکر آ گیا۔ اچھا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہوں گے تو پھر فرشتے ہماری ویسے ہی حفاظت فرمائیں گے اور ہمیں گناہوں سے ویسے ہی بچانا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، نمازیں بھی ہیں،
نمازیں تو فرض کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں معمول بنائیں کہ صبح اور شام میں مجھے کچھ نہ کچھ اذکار پڑھنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، وہ اذکار میں پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میرے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو یہ میں اپنے ایمان کی اور اپنی حیا کی حفاظت اس طرح کروں گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر تو ہم علماء سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہو گیا ہماری ایمان کی حفاظت کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبہ، کہ انسان جن سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ آخرت میں ہوگا۔ تو اگر گناہ گاروں سے اور شیطانی زندگی گزارنے والوں سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو وہ آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر وہ دنیا میں نیک لوگوں سے محبت کرے گا، ان کے ساتھ وقت گزارے گا، ان کی صحبت میں ہوگا، تو پھر وہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، سب سے زیادہ حیا والا انسان کون تھا؟ جب سے انسانیت آئی ہے سب سے زیادہ حیا والا انسان کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا کرنے والا، حیا رکھنے والا انسان کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ایک طریقہ یہ بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنے کا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ان کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ یہ کہ علماء سے جڑ جائیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اگر آپ انبیاء کے ورثاء سے جڑ جائیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جڑ جائیں گے، پھر تو حیا آپ کے اندر داخل ہونا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ سارے کام جو اوپر کہے گا یہ سب بھی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے ہم جڑ جائیں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ کام اگر ہم پابندی سے کریں گے نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت رکھی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ کیا اگر آپ پانی کے اوپر، پتھر کے اوپر 2 ٹن پورا ٹینکر پانی کا ڈال دیں نا، پتھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، پورا ٹینکر آپ ایک ساتھ پانی پر ڈال دیں، پتھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اس کے اوپر ایک قطرہ ڈالتے رہیں تو 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر پتھر میں سوراخ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مثالیں جو رکھی ہیں یہ ہمارے لیے نصیحت کے لیے رکھی ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ تو اگر ہم پابندی کر لیں گے نا ان چیزوں کا جن کا ذکر آیا، تو یہ وہ قطرے ہیں جو ہمارے اندر حیا پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا شروع کر دیں گے اور ہمارے دل میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم ان قطروں کو سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر اگر پابندی ہو جائے تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ہماری جو سب سے بڑی خرابی ہے نا مسلمانوں کی آج کے دور میں، وہ یہ کہ ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، لائف میں کوئی نظام الاوقات نہیں ہے۔ جب نظام الاوقات بن جائے گا تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ میں نے مثلا جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی، میں اپنے اوپر پابندی لگا لوں کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی، صبح فجر کے بعد کچھ پابندی لگاؤں کہ اتنی دیر مسجد میں بیٹھنا ہے یا اذکار پڑھنے ہیں، شام کو یا تو عصر یا مغرب کے بعد پابندی اپنے اوپر کروں کہ اتنی دیر یہ اذکار مجھے پڑھنے، چاہے وہ گھر میں جا کے کروں چاہے وہ مسجد میں کروں۔ لیکن یہ پابندی جب نظام الاوقات کی ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں۔ اچھا، تو یہ جو علماء سے جڑنے کی بات ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، سینئر ڈاکٹر، سب نے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے جونیئر ڈاکٹر پھرتے رہتے ہیں پیچھے اور سر کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ اس سے سیکھنا ہے، جو کچھ سیکھنا ہے اس سے سیکھنا ہے۔ اسی طرح وکیل دیکھیں گے، جو بڑا وکیل ہوتا ہے، چھوٹے وکیل پیچھے ایسے پھرتے ہیں جیسے اس کے نوکر ہیں، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، یہ ڈاکٹر ہونا اور وکیل ہونا۔ یہ دین کا معاملہ جو ہے اس میں تو ہمیں بڑوں سے بہت ہی زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے پھرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کوئی ایک ایسا بزرگ، کوئی ایک ایسا شیخ ڈھونڈیں جس سے اپنی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں میرا مزاج اس سے ملتا ہے، اس سے میں دین سیکھوں گا، تو اس سے پھر جڑ جائیں اور اس کے پیچھے ایسے ہی پھریں جیسے یہ
دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ پھرتے ہیں، اس طرح ہم آخرت حاصل کرنے کے لیے بڑوں سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔